اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے یہ اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، 2، 3 اور 4، یعنی 101، 102، 103 اور 104۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین کو معلوم ہو گیا کہ یوسف کہاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کی استقبال کے لیے منتظر تھے۔ آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسلام پر خاتمے کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ، تو نے تو سب کچھ دیا، مجھے دنیا میں شہرت، عزت سب کچھ دیا، مجھ کو اسلام پر، میری اگر موت بھی ہو تو اسلام پر ہو اور مجھے انبیاء، صالحین، شہداء میں سے ملا دے۔ یہ اسلام پر خاتمے کی دعا کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ دعا کر رہا حضرت یوسف کہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ یعنی ملک مصر کی فرما روائی عطا فرمائی، جیسا کہ پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، جن پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا اور خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا جاتا تھا۔ چن کے باتوں کا، خاص باتوں کا انہیں علم عطا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے تھے۔ چونکہ خاص باتوں کا علم دیا تھا اللہ رب العالمین نے، اس لیے کوئی بھی انسان خواب لے کر کے جاتا تھا تو اس کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا، جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور 7 موٹی گائیوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے ہیں، جو انعامات کیے ہیں، انہیں یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد
مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، مطلب وہی آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق علیہ السلام وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، یہ آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے، یعنی آخری وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔ اور کہا کہ اللہ میری موت ہو تو اسلام پر میری موت ہو، تو انہوں نے موت کی خواہش نہیں کی کہ اللہ موت دے دے، جب ہی موت ہو تو ہماری موت اسلام پر ہو۔ یہ دعا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب کہ انہیں کنویں میں پھینک آئے، یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یعنی ان کو یہ کہہ کر کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیص ہے جو خون میں لت پت ہے، ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا۔ یہ نفی مشاہدے کی ہے، یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ واقعات وحی الہی ہے، یعنی اب یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے۔ کیا مخاطب ہے کہ اے نبی، ہم نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا، اس کے اوپر ان کے بھائیوں نے ظلم و ستم کیا، اب بعد میں پھر تو یہ سب جتنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ تو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو خبر کر رہا ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں۔ تو اس وقت جس وقت یوسف علیہ السلام کے سب ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ نے سنا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غیب کا علم جانتا ہے، جس نے آپ کو اس واقعہ غیب کی خبر دی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح علم غیب اور مشاہدے کی نفی فرمائی ہے، علم غیب اور مشاہدے کی نفی فرمائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 7، آیت نمبر 44، سورۃ القصص آیت نمبر 45، 46، سورۃ الصاد آیت نمبر 69 سے 70 کے اندر یہ آیتیں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم الغیب نہیں تھے، غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگر آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑے اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے دھیرے دھیرے ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں، صرف دلچسپی اور لذت کے لیے، اس لیے وہ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا
وما تسألهم علیہ من اجر ان اجری ان هو الا ذکر للعالمین، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے کہ جس سے ان کو یہ شبہ ہو کہ یہ دعویٰ نبوت تو صرف پیسے جمع کرنے کا بہانہ ہے، یہ دعویٰ نبوت، یہ نبی کا دعویٰ تو صرف پیسہ جمع کرنے کا بہانہ ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیرے رکھیں، نہ دیکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدقسمتی ہے۔ اب اچھی چیز کو اگر انسان نہ دیکھے، اچھی چیز کو اگر اچھی باتوں کو اگر انسان نہ سنے اور عمل نہ کرے تو اس میں اور ہدایت حاصل نہ کرے تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نصیحت ہی کے لیے آیا ہے، یہ قرآن و حدیث انسان کی نصیحت کے لیے ہی آیا ہے۔ اب انسان اگر دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور ہدایت حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں تک بات ہوئی، پھر آگے کیا ہوا اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔